السلام علیکم جی، میرا نام ہے انصر علی ایس پی ٹی ایس فروخ آباد میں تعینات ہوں۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے خدمت خلق، انسانیت کی خدمت کرنا۔ اس کے بارے میں اسلام کے اندر کیا احکامات ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ایک شعر بیان کرتا ہوں کہ ایک شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال کرے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو۔ تو خاص طور پر ہمارا جو محکمہ پولیس ہے اس کے اندر تو ہمارا تو یہی فرض ہے نا کہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا، لوگوں کے دکھ درد میں ان کا ساتھی بننا، ان کو انصاف فراہم کرنا اور ان کے آنسوؤں کو پونجنا، مظلوم کی داد رسی کرنا، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانا، ہمارا تو مقصد ہی یہی ہے نا، خدمت خلق۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کسی مسلمان کی دنیا کے اندر داد رسی کی، اس کی تکلیف کو دور کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ تو آپ اندازہ کریں قیامت کے دن تکالیف کا کیا عالم ہوگا، تو بڑی شدید ترین تکالیف ہوں گی۔ تو دنیا کی تکالیف دور کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری تکالیف دور کرے گا۔ تو اس کے علاوہ میں ایک قول بیان کرتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کے اندر تمام نیکیوں کے دفتروں کو کھول کر دیکھا، الٹ پلٹ کر دیکھا، مجھے کسی شخص کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی ملی کوئی نہیں۔ اندازہ کریں کہ اسلام کی جو سب سے بڑی نیکی بیان کر رہے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، اس سے افضل کوئی نیکی نہیں ہے۔ اندازہ کریں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک طرف چلی گئی، لیکن ایک بھوکے کو کھانا کھلانا اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ تو ایک ویسے بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے کہ ایک شخص، بلکہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں اگر آپ کو، تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایک عالم دین تھا، وہ کسی اللہ کے بندے کے پاس گیا، بیٹھا تھوڑی دیر اس کی صحبت اختیار کی، اور جب اٹھنے لگا تو کہتا ہے جی مجھے کوئی نصیحت کرے۔ تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ اللہ کو اپنے برابر نہ صحیح، کم از کم اپنے کم تر مت سمجھنا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یار اللہ کو میں کیسے اپنے سے کم تر سمجھ سکتا ہوں، وہ تو بڑا اعلیٰ ہے۔ تو اس بندے کو نہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے اس بات کی۔ اس نے پھر بتایا اس کا کہ اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اگر بہتر نہیں تو کم از کم اپنے برابر سمجھ لینا، کم تر مت سمجھنا۔ اس بندے کو پھر سمجھ نہ آئی، بڑا حیران ہوا، کہتا تجھے میں پھر سمجھاؤں گا۔ وہ عالم دین اس درویش کے پاس رات کو رکا، رات اس نے گزاری، صبح اس کو درویش نے ناشتہ بھیجا، تو ناشتے کے اندر اس کو ایک پراٹھا اور ایک سوکھی روٹی بھیجی۔ تو جیسے وہ کھانا شروع کرنے لگا تو ایک فقیر آ گیا مانگنے والا، تو اس نے کہا جی اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو۔ تو مولوی نے سوچا کہ یہ میں ایک سوکھی روٹی ہے تو یہ میں اس کو دے دیتا ہوں تاکہ میرے منہ کا ذائقہ خراب نہ ہو۔ تو وہ اس نے ایسے ہی کیا، سوکھی روٹی جو ہے وہ فقیر کو دے دی اور پراٹھا اس نے خود کھا لیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ تیار شیار ہو کے جب وہ ملنے کے لیے گیا اس درویش کے پاس، اجازت لینے کے لیے کہ میں اب جاتا ہوں، تو درویش اس کو دیکھ کے مسکرا دیا۔ اس نے کہا ابھی سمجھ آ گئی ہے بات کی کہ نہیں؟ اس نے کہا جی نہیں، کون سی بات؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اگر بہتر نہیں تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھنا۔ تمہارے پاس ایک مانگنے والا آیا اور تمہیں چاہیے تھا کہ تم پراٹھا اس کو دیتے، سوکھی روٹی خود کھاتے، اور تم نے الٹ کیا کہ تم نے سوکھی روٹی اس کو دے دی اور پراٹھا خود کھا لیا۔ یا کم از کم آدھی آدھی کر لیتے دونوں تو پھر بھی چلو سمجھ آتی کہ تم نے اس کو اپنے برابر سمجھا، لیکن تم نے اس کو اپنے سے بدتر سمجھا۔ وہ کہنے لگا جی وہ تو بندہ تھا، اللہ تو نہیں تھا۔ تو درویش آگے سے کہنے لگا تم نے حدیث قدسی نہیں سنی کہ قیامت والے دن اللہ ایک بندے کو کھڑا کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تم نے میرا حال کیوں نہیں پوچھا۔ اندازہ کریں
اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو وہ بھوکا آدمی تھا تو وہ اللہ کا روپ تھا، تو تم نے اس کو اپنے سے بدتر سمجھا، کم تر سمجھا۔ یہ میری مراد تھی کہ دوسرے انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اگر کم از کم ایسا نہیں کر سکتے تو اپنے برابر ضرور سمجھیں۔ تو یہ ہے جی انسانیت کے بارے میں چند باتیں جو میں نے کی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد آ جاتی ہے بیمار مخلوق کی خدمت کرنا، یتیموں بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان کا خیال رکھنا، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا خدمت خلق کے اندر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ کسی اجنبی شخص کو بلاتے، اس کو اپنے پاس کھانا کھلاتے تھے، تو وہ ان کا ایک روٹین ہوتی تھی۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ساری زندگی انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، لوگوں کی خدمت کی ہے، رفائی کام کیے انہوں نے۔ جیسے عیدی کے بارے میں ہم کہتے ہیں، عیدی نے دیکھو کتنی بڑی سروس قائم کی ہے، عیدی سروس بیماروں کی خدمت کے لیے۔ تو اسی طرح وہ بندہ امر ہو جاتا ہے، جو بندہ مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقبول بندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بندہ۔ تو اس لیے اپنے جو محکمے کے اندر ہیں ان کے لیے بھی میری نصیحت ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے کریں، تو لوگوں کی خدمت آٹومیٹک ہو جائے گی، نیک نیتی سے کریں، جذبے سے، محبت سے کریں، اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کا خیال کریں، لوگوں کی خدمت کیا کریں۔ جی بہت شکریہ، مہربانی۔